بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کچھ خبریں ہیں، حکومتی بینچوں سے بھی ہیں اور اپوزیشن کے بینچوں سے بھی ہیں، اور کچھ خاص طور پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں پس پردہ۔ حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، ہفتے کا پہلا پروگرام ہے۔ تو چودھری صاحب، کیا صورتحال ہے آپ کے شہر لاہور کی اور پنجاب کی؟ نہیں، ایک تو یہ پی ڈی ایم ہے اور اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو لے کے اور اوورآل اسٹریٹجی کو لے کے میں بالکل بلا خوف تردید یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، خبر ہے، انفارمیشن ہے، رپورٹ ہے، جو آپ کا دل کہتا ہے وہ مان لیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں مسلم لیگ کا صدر ہوں اور پالیسی اور ساری پلاننگ اور سارے معاملات جو میں فیصلے کروں گا اس پر عمل کرنا ہوگا اور باقیوں کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کی صدارت میرے پاس ہو اور فیصلے کوئی اور ٹھونسے۔ مطلب ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف پالیسیاں اور پوسچر کے اعتبار سے دو متحارب متصادم براہ راست ٹکراؤ کے اوپر آ گئے ہیں، اور شہباز شریف نے یہ خبریں ساری کہ شہباز شریف نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم میں آپ کو، میں نے اس دن جو پریس کانفرنس کی ہے 3 دن پہلے کہ پیپلز پارٹی اور اے ڈی ایم اے این پی باہر رہیں گے، میں وہاں کھڑا تھا پریس کانفرنس میں، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ تو اور پارٹیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کی غیر مفاہانہ کیا ہوتا ہے جی لفظ فہمت، مطلب ہے یعنی غیر مفاہمانہ قسم کی کا رویہ اختیار کرے۔ مسلم لیگ این کبھی اس طرح نہیں کرتی، اور ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ۔ اور مریم کہتے نہیں جی وہ فضل الرحمان اور میں، اور وہ آپ میاں صاحب سے پوچھے، وہ شہباز شریف کہتے ہیں جی میں بھی خود پوچھ لوں گا میاں صاحب سے جو پوچھنا ہوگا، بٹ آئی ایم پارٹی پریزیڈنٹ ہیئر اینڈ آئی ول ڈیسائیڈ دی پالیسی آف دی پارٹی۔ اچھا چودھری صاحب، یہ آپ اس کو جی بتائیں۔ اور اسی کے اوپر آگے چل رہے ہیں، اور اب وہ بات نہیں رہی کہ جی مریم صاحبہ اپنی مرضی سے جو مرضی کر رہی ہیں، اور شہباز شریف ابھی بھی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ساتھ لے کے چلنے اور اسمبلیوں میں کردار ادا کرنے اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ مریم اور فضل الرحمان اور نواز شریف وہ ریاستی اداروں، حکومت اور فوج کے ساتھ براہ راست تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی چاہتے ہیں، جس کے اوپر ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ انسسٹ اسی پر کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات جو ہے وہ اس میں حمزہ شہباز کو فی الحال میاں نواز شریف نے لالی پاپ دیا ہے کہ آپ اگر مریم کے ساتھ کام کریں تو مریم اگر ملک میں فیڈرل گورنمنٹ میں کسی وقت وزیر اعظم بن جاتی ہے، یہ اب خواب ہے ان کا، تو پھر پنجاب میں شہباز شریف تو بنیں گے نہیں ان کے متحدی میں، تو آپ وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ شہباز شریف نے حمزہ کو کہا کہ آپ لاہور کی تنظیم اور پارٹی کے ان معاملات پالیسی جو ہے وہ ایز پریزیڈنٹ مسلم لیگ این میاں محمد شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آئی ول ڈکٹیٹ ٹرمز، میں پالیسی دوں گا اور پالیسی جو ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو میں ان کے اندر کی کہانی بتا دی ہے۔ یہ باہر جو مرضی اوپر سے پردہ پوشی کرتے پھرے، دس از اے نون فیکٹ۔ یہ ایسے ہی سمجھیں کہ ہم نے ان سے براہ راست سنا ہے۔ چودھری صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مریم چاہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب مرکز میں ہوتے تھے اور صوبے میں شہباز شریف صاحب تھے، تو یہی ترتیب آئندہ کی پالیٹکس کے لیے بھی برقرار رہنی چاہیے، اور پارٹی میں مرکز میں میں جاؤں گی اور پنجاب میں رہیں گے حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب، جس کو بھی نامینیٹ کریں۔ تو جبکہ دوسری جانب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب مرکز میں مجھے جانے دیں، مجھے کام کرنے دیں، اور پنجاب میں اگر آپ کوالیفائی کرتی ہیں تو آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں، اپنی پولیٹکس وزارت اعلیٰ پنجاب سے شروع کریں، یعنی کہ پنجاب سے سیاست شروع کریں، جیسا کہ ہم نے کی تھی۔ اور مریم کی جو پالیسی ہے
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. پہلے تو شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ گرومنگ کی ضرورت ہے مریم صفدر صاحبہ کو بھی اور حمزہ کو بھی، اور میں بطور چچا بھی ان کی گرومنگ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں چچا کی حیثیت سے، اور نواز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا نواز شریف صاحب ابھی بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھے ہوئے مریم اوپر نہیں آ سکتی، پھر میرا ہی حق ہے. اگر کوئی شک ہے تو دوبارہ سناتے ہیں، کیونکہ مریم نے پھر اس کا جواب دیا تھا. وہ جواب بھی آپ کو سنوائیں گے کہ مریم کی پالیسی کیا ہے جو تجربہ حاصل کیا ہے. جیسا یہ ہے شہباز شریف صاحب، لیکن مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ صرف طاقت اور مزاحمت، صرف اور پاور، صرف یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو قابو کر سکتے ہیں. اور دشمن کس کو کہہ رہی ہیں انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنائیے جی. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے. وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ پاور میں ہوں، مزاحمت میں ہوں، اور کسی نے بات کرنی ہے تو مجھ سے کرے. پاور سے بات کرتا ہے، اقتدار. یعنی وہ صابر صاحب آپ اس کو یہ سن لیں، یہ ڈی سائفر کریں بیان کو. وہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر شہباز اور حمزہ کو بھی کوئی رعایتیں ملی ہیں اور ان کو آزادی ملی ہے تو وہ میں جو اپنی لڑائی کی اور فوج پر حملوں کی پالیسی چلا رہی تھی اس کے نتیجے میں ہوا ہے. اندازہ لگائیں ان کی حماقتوں کا کہ یہ تتر بتر کر لیا، پی ڈی ایم بنایا، ساری اپوزیشن کٹھی ہو گئی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، 31 دسمبر نہیں دیکھے گی گورنمنٹ، 31 جنوری نہیں دیکھے گی، پھر سینٹ میں یہ کر دیں گے، پھر فلاں جگہ یہ کر دیں گے. اب یہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ یعنی بجٹ کے اوپر بھی کوئی خاص مزاحمت کر سکے. یعنی ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر عام آدمی کو اس وقت آگ پوچھے تو اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ 60 پر اور یہ سارے 40 پر بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بات بھی جیسا صاحب، جب یہ مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ طاقت کے ساتھ بات کرے گی اور مزاحمت کی صورت میں ہی آپ کو ریلیف ملتا ہے ورنہ دشمن آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو دشمن کس کو کہہ رہی ہیں وہ سن لیں جی. دشمن جو بھی ہے اور اس کے اکارڈنگلی اپنی پالیسی آپ بنائیں. لیکن ویسے یہ کوئی طریقہ ہے کہ ریاستی اپنی ریاست کے اداروں کو آپ دشمن ڈکلیئر کریں؟ تو ان کی پالیٹکس ہے. ان کو اب تک جو کچھ بھی رعایتیں ملتی ہیں اور وہ پھر رہے ہیں آرام سے. شہباز شریف صاحب جو اتنا بڑا لیکچر دے کے گئے ہیں چوہے صاحب، تو شہباز شریف صاحب کون ہیں؟ گارنٹر ہیں نواز شریف صاحب کے. ان کے وہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، عدالت کے اشتہاری ہیں. لیکن ان کو واپس لانے کے لیے تو شہباز شریف صاحب سے کبھی کوشچن نہیں کیا گیا. تو جب یہ اب تو وہ شاہد خاقان عباسی بھی بھاگ گئے، کہتے ہیں پتہ نہیں 2023 کیا ہوں گے یا قیامت تک نہیں آؤں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور فلاں ہے اس کی اور وہ تو ویسے ہی تاحیات نااہل ہے. انہوں نے الیکشن سے پہلے کیا آنا ہے اور بعد میں کیا آنا ہے. آج ایک ان کا شارٹ بھی چلائے نا. وہ ایک اور چیز بھی ہے جو اطلاعات ہیں، وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہا گیا کہ آپ میڈیا میں بہت زیادہ نہ جایا کریں، اور اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو پہلے اجازت لیں ہم سے، مریم اورنگزیب صاحبہ سے اور صدام صاحب سے. ان سے اجازت لیں، ان کو بتائیں اگر آپ کو مریم نواز صاحبہ الاؤ کریں گی تو آپ نے جانا ہے، ادروائز آپ نے نہیں جانا. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے ہدایات ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے بھی ہوں. ہمارے پاس تو یہی تھا کہ اب اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ میڈیا میں جا کے کس نے کیا بولنا ہے. یعنی آپ آزادی سے بول بھی نہیں سکتے. یہ مسلم لیگ نواز کی نئی پالیسی آئی ہے اپنے دوسرے اور تیسرے درجے کے رہنماؤں کے لیے کہ آپ اپنے طور پہ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں جائیں گے، اور جانے سے پہلے جو بھی اگر کال آتی ہے تو انہیں کہیں جی کہ مریم اورنگزیب اور صدام صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اسائن کریں گے. تو یہ بھی ایک سلسلہ نیا چل رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ سر پیر اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی بھی
اگر انہوں نے اسرٹ نہ کیا چوہدری صاحب، اگر ابھی بھی پارٹی پہ اپنی گرفت مضبوط نہ کی تو پھر ان کا حال بھی چودھری نثار علی خان صاحب جیسا ہوگا، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، خدا ہی ملا نہ مثال صنم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم، لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں